لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم میرے محترم سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے اسلام کی روشنی میں میڈیا کا کردار اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، صحابت کا کردار، میڈیا کا کردار ہر دور کے اندر مسمم رہا اور اس کی ہر دور کے اندر ایک نیت بھی رہی۔ ہر دور میں اپنا ایک طریقہ کار رہا، ایک طرز عمل رہا، جس کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام سرانجام کیا جاتا رہا۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے، افراد کے ذریعے سے یہ پیغام رسانی کے معاملات چلائے جاتے تھے کہ ایک فرد ایک جگہ سے پیغام لے کر دوسری جگہ پر جایا کرتا تھا پیغام پہ جانے کے لیے، جسے قاصد کہا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں یہ طریقہ کار رہا، پھر انہی کے دور کے اندر خط و کتابت کا طریقہ کار بھی وضع ہوا کہ قاصد کے ذریعے سے خط کے اندر پیغام تحریری طور پر لکھ کر تو آگے منتقل کیا جاتا رہا۔ پھر جس طرح زمانہ گزرتا رہا، پہلے پیدل لوگ جایا کرتے تھے، پھر اس کے لیے سواری کا انتظام ہوا، پھر اس کے بعد تیز ترین سواریوں کے ذریعے سے قاصد بھیجے جانے لگے، پھر چوکیاں قائم ہوئی، ایک قاصد ایک چوکی تک اپنا پیغام پہنچاتا، وہ دوسری چوکی تک منتقل کرتا، اس طرح کرتے کرتے منزل موصول تک پیغامات پہنچا کرتے تھے۔ آج کا دور ہے انتہائی تیز ہے اور پوری دنیا گلوبل ورلڈ کی شکل کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، تو اس میں پیغام رسانی کے ذرائع بھی اسی طرح جس طرح دنیا کے باقی معاملات میں تیزی ہے، اسی طرح پیغام رسانی کے معاملات ان ذرائع کے اندر بھی کچھ زیادہ تیزی آ چکی ہے کہ ایک پل کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں، تو دنیا کے دوسرے کونے تک چند سیکنڈ بھی نہیں کرتے پیغام پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح آج کے دور میں خاص طور پر جو الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ پر ٹیلی ویژن کی شکل میں ہو، سوشل میڈیا کی مختلف صورتوں کی صورت میں ہو، کہ چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے کہ دنیا کے اندر وہ بات پوری کی پوری نشر ہو جاتی ہے۔ پھر مذہب اسلام کو دیکھا جائے تو مذہب اسلام ایک مخصوص وقت کے لیے اور ایک مخصوص علاقے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے اصولوں کو محدود نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا،
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسان، دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہب اسلام کے اصولوں کو بردہ فرمایا۔ پھر انسان مذہب اسلام کے ان اصولوں کو دیکھے تو پھر آج کا دور ہے، آج دنیا کتنی تیزی کی طرف گامزن ہے، آگے بڑھ رہی ہے، پھر دنیا کے اندر نشر و اشاعت ہو، ذرائع ابلاغ ہو، اس کے جو ذرائع ہیں کتنے تیز ہو چکے ہیں، تو انہیں بھی ہم نے مذہب اسلام کی نظر سے پرکھنا ہے۔ اگر ہم ان ذرائع کا استعمال بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے لیے مفید ہوں گی، کرامت ثابت ہوں گی، اور اگر انہی چیزوں کا استعمال ہم قرآن و سنت کی روشنی سے ہٹ کر کریں گے تو یہ ہمارے معاشرے کی، ہماری اس دنیا کی، ہماری انسانیت کی سب سے بڑی تباہی کا یہی ذریعہ بنے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے مختلف ذرائع ہیں، تو وہاں پر جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی بہت زیادہ اس کے اندر پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ پھر اس کے اوپر دست شفقت ہمارے حکومتی اداروں کی طرف سے بھی رکھا جاتا ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی خاص فاسفورس ان کے معاملات پر نہیں کی جا رہی، کبھی بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے ذرائع سے، کبھی توہین آمیز پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں، کبھی صحابہ کرام کے اوپر بکواسات کی پوسٹوں کو شیئر کیا جاتا ہے، خبروں کو چلایا جاتا ہے، پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہمارے پاس جو آخری حال ہے، ایک مسلمان کے پاس جو آخری حال ہے وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی عزت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عزت سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی بھی چیز نہیں بڑھتی، تو ان کی عزت بھی سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو اس پر محفوظ نہیں رہی۔ آج کے دور چند دن پہلے کی بات ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام کے حافظ جیو نیوز والوں نے چلا دیے، انٹرنیشنل لیول کا ہمارا یہ ٹی وی چینل ہے، یہ ایک مقامی سطح کا کسی ایک چھوٹے سے علاقے پر کا یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں، اس سے اس کا تعلق نہیں بنتا، یا نیشنل سطح کا ہو، قومی سطح کا ہو، وہ بھی نہیں، بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول کا ایک ٹی وی چینل ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس کے صارفین کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں آتی ہے، اور اسے کنٹرول کرنے والا ہمارا پاکستان کا ایک ادارہ پیمرا کے نام سے ماضی وجود کے اندر آیا، وہ انہیں کنٹرول کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینل ہمارے ملک کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی لگام پیمرا کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس کے باوجود اتنا بے لگام ہو جانا، انہیں اتنی آزادی دے دی جانی کہ جس میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی محفوظ نہ رہے، تو اس سے ہم اور کیا بات کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ یہ انتہائی شرمناک بات ہے جیو نیوز کے مالکین کے لیے، پیمرا کے سربراہان کے لیے، ان اداروں کے لیے کہ جنہوں نے یہ سارے معاملات دیکھے، معاملات دیکھنے کے بعد بھی ان کے اوپر کتنی پابندی لگائی جا رہی ہے، 15 دن کی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا، اگر اسی ملک میں اگر آرمی چیف کے خلاف کوئی بندہ پوسٹ لگا دے، اسی ملک میں اگر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے خلاف کوئی پوسٹ لگا دے، اس کے لیے کتنی سزا مقرر کی گئی ہے؟ سالوں کی اس کے لیے سزا مقرر ہے، اس کے لیے سالوں کی سزا مقرر ہے، اور اس کے اوپر جو تشدد کیا جائے گا وہ الہ آباد کتنا اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں جناب نبی کریم علیہ السلام کی ہستی کے بارے میں اگر ایسے معاملات ہوں، ایسے پروگرام نشر کیے جائیں،
اور اس کے اوپر کتنی پابندی لگائی جا رہی ہے؟ 15 دن. انتہائی افسوس کا مقام. اور ہمارا ملک جو ایک اسلام کے نام سے مرد وجود کے اندر آتا ہے، اسلام کے نام پر بنایا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، اور اس ملک کے اندر بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کی عزت محفوظ نہ رہے، صحابہ کرام کی عزت محفوظ نہ رہے. اور اگر کوئی بندہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکل آئے یا ایسی حکومتی پالیسیوں کے اوپر کسی نجی محفل کے اندر بیٹھ کر بھی چند افراد اگر گفتگو کریں تو ان کے خلاف بھی پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی کیسز بنائے جاتے ہیں کہ حکومتی پالیسیوں کے خلاف یہ بات کرتے ہیں. تو محترم سامعین گرامی، بات چل رہی تھی کہ اسلامی اصولوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے میڈیا میں، ہمارے میڈیا والے، تو یہ میڈیا ہمارے لیے اسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے اسلام کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر اسے ہم غیروں کے ہاتھوں میں دے دیں گے یا غیروں کی پالیسیوں کو لاگو کر کے اس کے مطابق اس نظام کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے نام کے اوپر بدنمات بن جائے. اور آج وہی صورتحال بنی ہوئی ہے. اسلام نے ہمیں ایک ایک چیز کو واضح کر کے بیان کیا، ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا. میڈیا والوں کے لیے، صحافت سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ اصول رکھے. جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں کچھ اصول صحابہ کرام کو سکھائے، اور انہی اصولوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلا دیا، ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلا دیا کرو جب تک اس کی خوب تحقیق نہ کر لو. خوب تحقیق کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی گناہگار بندہ، فاسق بندہ خبر لے کر آتے، اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، اس کی پہلے خوب تحقیق کر لو، جان پڑتال کر لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے. ایک کانوں سے سنی، زبان سے آگے ہم نے پھیلا دی. ایک بندے نے ہمارے کانوں میں آ کر کوئی بات ڈال دی، ہم کہیں گے میں نے یہ بات کسی سے سنی. اب اگر پوچھنے والا کہہ دے کہ کس سے سنی تھی، اب مجھے یاد نہیں، کسی نے میرے سامنے یہ بات ذکر کی. اب واقعہ ایک ہوگا، چھوٹا سا واقعہ ہوگا، اور اسے اتنا سنسنی خیز بنا کر عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. آج ہمارا میڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے، آج ہمارا میڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور ان کا یہ طرز عمل ہے، یہ طریقہ کار ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ہم دیکھیں، جناب نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کھل کر فرماتے ہیں فاسق بندہ خبر لے کر آئے، اس کی خوب جانچ پڑتال کرو. حضور فرماتے ہیں ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلا دیا کرو. ادھر سے کسی سے ہم نے بات سنی نہیں ہوتی، سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو جھوٹی، یہ خبر تو غلط تھی. لیکن یہ بات ثابت ہونے تک جس کے متعلق وہ بات ہوتی ہے وہ اپنی صفائی کس کس مقام پر پیش کرے گا، کس کس جگہ پر وہ اپنی صفائی پیش کرے گا، اس کا مستقبل کہاں کا رہے گا، وہ اپنا منہ بھی کسی کے سامنے دکھانے کے قابل نہیں ہے. اس اصول کو تو ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سکھا رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں. اس اصول، ایک اصول کو بھی ہم مد نظر نہیں رکھتے. اب بغیر تحقیق کے ادھر سے ایک بندے نے کہا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا، ہمارا سوشل میڈیا زمین کو آسمان پر اٹھاتا ہے. الیکٹرانک میڈیا اس پر خبروں کی تشہیر شروع ہو جائے گی کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، فلاں اس کے اندر ملوث ہے،
یہاں تک کہ بسا اوقات پولیس مقابلوں میں وہ جیلی ہوں یا اصل ہوں، اس کے اندر انہیں کنارے کے اوپر بھی لگا دیا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو بے گناہ ہے، اس کی زندگی تک کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہماری عوام کی ماشاءاللہ کیسی عوام ہے، اگر پولیس مقابلے کے اندر ایک مجرم کا نہیں کہتا، ایک ملزم کا، مجرم اور ملزم کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، مجرم اور ملزم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ملزم کہا جاتا ہے کسی کے اوپر الزام لگنا کہ جس نے یہ جرم کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے ملزم، اور مجرم کہا جاتا ہے جس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مجرم۔ اگر کسی ملزم کو پولیس مقابلے میں کنارے پر لگا دیا جائے، کسی ملزم کو ختم کر دیا جائے، اور معاملہ بھی اگر خاص طور پر زنا سے تعلق رکھنے والا ہو، قتل سے تعلق رکھنے والا ہو، ڈکیتی سے تعلق رکھنے والا ہو، عوام بھی تعریفات کے پل باندھنا شروع کر لیتی ہے کہ زبردست کام کیا ہے ہمارے اداروں نے، ہاں اس کا تعلق پولیس سے ہو، سی سی بی سے ہو یا کسی بھی ادارے سے تعلق، عوام ان کی تعریفات شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اسلام ہمیں مذہب عطا فرمایا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جہاں پر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسلام کے اندر اصولوں کو وضع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک حدود و قیود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما رکھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر انسان کے لیے حدود و قیود بھی مقرر فرما رکھی ہیں، جس طرح انفرادی حیثیت میں ایک ایک انسان کے لیے حدود مقرر ہے، اسی طرح اداروں کے لیے بھی حدود و قیود شریعت کی نظر کے اندر بھی مقرر ہیں، ہمارے آئین پاکستان کے اندر بھی مقرر ہے۔ کسی انسان کو ملزم سے مجرم بنانا یہ عدالت کا کام ہے، کسی ملزم سے مجرم کو بنانا یہ عدالت کا کام ہے کہ کوئی بھی کسی سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر الزام لگ جاتا ہے، ہماری سیکورٹی اداروں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس بندے کو گرفتار کرے، گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر جو تفتیش ہے، تفتیش کے مراحل کو پورا کر کے عدالت کے سامنے مجرم کو بھی پیش کر، ملزم کو بھی پیش کر دیا جائے، اور اس تفتیش کو بھی عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ ثبوت ہے جتنے بھی عدالت کے سامنے پیش ہو، عدالت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد فیصلہ صادر کرے کہ یہ ملزم تھا، اسے باعزت بری کیا جاتا ہے، یا یہ مجرم تھا، اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے۔ پھر عدالت خود بھی اس کے اوپر سزا لاگو نہیں کرتی، اس کے لیے ایک علیحدہ سسٹم ہے، ایک علیحدہ طریقہ کار ہے سزا لاگو کرنے والوں کے لیے۔ جس طرح سزائے موت دینا جناب کا کام بن جاتا ہے، جیل انتظامیہ کا کام بن جاتا ہے، یہ ہر ایک کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنی اپنی حدود ہیں، اپنی اپنی حدود میں رہ کر جب کام ہوتا ہے تو وہ ایسا انداز کے ساتھ بھی کام ہوگا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی بنے گا، اور خلاف قانون بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ اس کے اندر بھی سب سے بڑا جو کردار بنتا ہے وہ ہمارا میڈیا کا کردار بنتا ہے۔ اس کے اندر بھی سب سے بڑا کردار ہمارا میڈیا کا ہے۔ میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبر جب چلائی جاتی ہے، خلاف قانون اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، عوام کی طرف سے تعریفات شروع ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ تو بالکل اس سے ہٹ کر تھا، جس بندے کو قتل کر دیا گیا، جس بندے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، وہ تو بے گناہ تھا، اور جو اصل بندہ تھا وہ درمیان سے اپنے آپ کو نکال کے چلا گیا، اس نے پیسہ چلا دیا، سفارت چلا دیا، جو بھی معاملہ ہوا وہ معاملات ہوئے۔ تو محترم سامعین گرامی، جن حضرات کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے، صحافت سے تعلق ہے، ان سے میری یہ درمندانہ گزارش ہے کہ ایسے معاملات چلائے جائیں جس کی ہمیں شریعت کی اجازت دی جائے،
شریعت جس کی ہمیں اجازت دیتی ہے، اسلام نے جس کے لیے جن معاملات کے لیے ہمیں اجازت دے رکھی ہے، اور سب سے پہلا جو اصول بنتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلایا جائے، ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ یہ صرف صحافی حضرات، میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہر اس بندے کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل، جو موبائل کا استعمال کرتا ہے، ہاں وہ فیس بک کی صورت میں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، یوٹیوب کی شکل میں کر رہا ہے، کسی بھی شکل کے اندر کر رہا ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے ہر کس نہ پھیلائے جب تک اس کے بارے میں خوب تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں مبنی۔ اگر حقیقت پر مبنی ہے پھر ہر حقیقت پر مبنی بات کو پھیلانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، ہر حقیقت پر مبنی بات کا آگے پھیلانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا، ہزارہ مثالیں شریعت میں ملیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو ایک اڑتی خبر ملی کہ یہودیوں کا جو قبیلہ مدینہ میں آباد ہے، غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا تھا، اور سن 5 ہجری میں مدینہ میں صرف یہودیوں کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا، باقی 2 قبائل اس سے پہلے مدینہ بدر ہو چکے۔ اب جو ایک یہودیوں کا قبیلہ مدینہ میں آباد تھا، اس سے پہلے وہ معاہدوں کی پاسداری کرتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے، خاص طور پر میثاق مدینہ کی پاسداری کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ معاملات کے اندر اچھے انداز میں چل رہے تھے، اور دوران غزوہ، دوران جنگ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع پہنچتی ہے کہ انہوں نے غداری کرنے کا فیصلہ کر لیا، انہوں نے وعدے کی پاسداری، معاہدے کی پاسداری کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس سنی سنائی بات کے اوپر فوری طور پر ایکشن نہیں کیا، فوری طور پر حکم جاری نہیں کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کے خلاف اعلان جہاد ہے، کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے چند رکنی صحابہ کرام کی کمیٹی بنائی، غالباً 3 صحابہ کرام تھے، انہیں فرمایا جا کر اس معاملے کی خوب تحقیق کر کے میرے پاس، اس معاملے کی خوب تحقیق کر کے میرے پاس آؤ کہ حقیقت کے اندر انہوں نے غداری کرنے کا فیصلہ کر لیا، معاہدے کو توڑنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، یہ جھوٹی افواہ ہے۔ اور ساتھ میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کمیٹی کے سربراہ کو ایک بات بتائی، وہ بات یہ تھی کہ فرمایا اگر یہ بات جھوٹی ہے تو آ کر کھل کر بتا دینا۔ میرے پاس صحابہ کرام ہوں گے، جنگ چل رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ دشمن حملہ آور ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام ہر وقت رہا کرتے تھے، ان کی حفاظت پر مامور تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات جھوٹی ہوئی آ کر کھل کر بتا دینا، اور اگر یہ بات سچی ہوئی تو پھر اشارے کے ساتھ بات کرنا، تاکہ میں تمہارا اشارہ سمجھ جاؤں اور باقی لوگ اس اشارے کو نہ سمجھ سکیں۔ اب بات اگر حقیقت ہے تو کیا فرمایا جاتا ہے؟ اشارے کے ساتھ بات کرنا، بات کو پھیلانا نہیں، کیونکہ اس موقع پر اگر اس بات کو صحابہ کرام میں پھیلا دیا جاتا تو مسلمانوں کے دل کمزور پڑ جاتے، مسلمانوں کے دل کمزور بن جاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انتشار کا خطرہ تھا، مسلمانوں کے کمزور پڑنے کا خطرہ تھا، مختلف اسباب ہو سکتے تھے، تو فرمایا کہ اشارے کے ساتھ بتانا۔ جب وہ چند افراد جاتے ہیں ان کے پاس، تحقیق کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، آ کر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اشارے کے ساتھ بات کی جاتی ہے، صرف نبی کریم علیہ السلام اس اشارے کو سمجھتے ہیں، باقی کسی کے کانوں کان کوئی بھی خبر نہیں کہ یہ معاملہ ہو۔ اب بات کیا ہے کہ حقیقت پر مبنی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اگر تشہیر کی جائے گی نقصان ہمیں زیادہ ہوگا، دشمن کا فائدہ زیادہ ہوگا،
اس لیے اس بات کو وہاں پر دبانے کی کوشش فرما دی کہ اس بات کی تشہیر نہ ہو، اس کا پھیلاؤ نہ ہو۔ تو اس لیے اگر ایک بات تحقیق سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس کے بعد بھی پھر اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اگر اسے ہم پھیلاتے ہیں، اس کا ہمارے مذہب کو اسلام کے نقطۂ نظر سے، قرآن و سنت کے نقطۂ نظر سے اس کا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ پھر اس واقعے کا تعلق کسی کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق عوام کے ساتھ بنتا ہے، اس کا تعلق اس کی ذاتی زندگی سے ہے یا عوام کے ساتھ بنتا ہے۔ اگر عوام کے ساتھ ہے، پھر عوام کا اس بات کو مشہور کرنے کے اندر فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ یہ تمام اصول ہمیں قرآن و سنت دیتا ہے، ہمارا مذہب دیتا ہے۔ ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے یا نوجوان نسل موبائل کو استعمال کرنے والی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا استعمال کیا جائے، تو یہ ہمارے لیے کامیابی بن سکتی ہے۔ اگر ان اصولوں سے ہٹ کر کام کریں گے، ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی تباہی ہے، آپس میں بھی نہ اتفاق ہوگا، لوگوں کی آپس کے اندر دشمنیاں بنے گی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ چیز تباہی کا ذریعہ بنے گی۔ آخر میں پھر یہاں پر بیٹھے ہوئے سکوٹی داروں کے جو افراد موجود ہیں، ان کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آگے ہمارا پیغام پہنچائے کہ جیو نیوز کے حوالے سے کہ جو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ان کے خاکے شائع کیے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے لیے سزا ہو گئی ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں تا حیات ان کے اوپر پابندی لگائی، ہمیشہ کے لیے پابندی لگائی جائے۔ 15 دنوں کی پابندی ہمیں قابل قبول ہے کہ چند دن پابندی لگا کر پھر انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ پہلے بھی کئی دفعہ جیو نیوز پر اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے یا صحابہ کرام کے یا متبرکات کی گستاخیوں کے معاملات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں، تو اس لیے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، یہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا سنایا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اداروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔